بالکل। آئیے ماریا کا روسی سفر ایک حوصلہ افزا کہانی کو مکمل اور تفصیل سے طویل داستان کی صورت میں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بھی ایک لیول کے اردو زبان سیکھنے والوں کے لیے دلچسپ اور سبق آموز بنے۔ ماریا کا روسی سفر ایک حوصلہ افزا کہانی۔ ماریا ایک پرامن اور خوبصورت یورپی گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اس کا بچپن قدرت کے نظاروں اور کتابوں میں گزرا۔ وہ بہت کم عمر سے ہی مختلف زبانوں سے دلچسپی رکھتی تھی۔ انگریزی، ہسپانوی اور فرانسیسی سیکھنے کے بعد اس کا دل چاہا کہ اب کوئی ایسی زبان سیکھے جو مشکل ہو، مختلف ہو اور دل و دماغ دونوں کا امتحان لے۔ تب اس کی نظر روسی زبان پر پڑی۔ روسی زبان کا پہلا تجربہ ماریا کے لیے حیرت انگیز تھا۔ جب اس نے پہلی بار ایک روسی فلم دیکھی تو اسے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا، مگر زبان کے آہنگ اور آواز نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ حیران تھی کہ لوگ ایسی زبان کیسے سیکھ لیتے ہیں، لیکن دل میں چھپی جستجو نے فیصلہ کروا دیا، میں روسی سیکھوں گی۔ پہلا قدم، خوف اور ہمت۔ ماریا نے ایک چھوٹا سا نوٹ بک خریدا۔ اس نے روزانہ روسی الفاظ لکھنے شروع کیے۔ زدراستویچے، ہیلو جیسے مشکل الفاظ کو وہ بار بار دہراتی۔ بعض اوقات وہ مایوس ہو جاتی اور کہتی، میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر ایک اندرونی آواز اسے کہتی، کوشش کرو، ایک دن آئے گا جب سب کچھ آسان لگے گا۔ شروع میں اس نے روسی بچوں کی کہانیاں پڑھنی شروع کیں۔ تصویری کہانیوں سے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کی۔ یوٹیوب سے تلفظ سن کر آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کرتی۔ اس نے روسی گانے سننے شروع کیے تاکہ زبان کی روانی کو محسوس کر سکے۔ مشکل راستے مگر روشن خواب۔ 2 مہینے گزر گئے، ماریا اب سادہ جملے بنانے لگی تھی۔ اس نے سوشل میڈیا پر روسی بولنے والے دوست بنانے کی کوشش کی۔ ایک دن اسے ماسکو سے ایک لڑکی نتاشا کا میسج آیا، پریویت، ты учишь русский؟ ہیلو، کیا تم روسی سیکھ رہی ہو؟ یہ ماریا کے لیے خوشی کا لمحہ تھا۔ وہ روز نتاشا سے بات کرنے لگی، چھوٹے چھوٹے جملے، کبھی غلط کبھی صحیح، لیکن اس کا اعتماد بڑھتا گیا۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کو اپنی زبان کے محاورے، لطیفے اور ثقافت سے واقف کرواتی رہے۔ پہلی کامیابی۔ 6 ماہ بعد ماریا نے آن لائن روسی بی ایک امتحان کے لیے رجسٹریشن کی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کیا میں واقعی تیار ہوں؟